اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کیجیے اور ایپل پوڈکاسٹ پر ریویو بھی چھوڑیے. شکریہ. If you like my stories, then please subscribe and leave me a review on Apple Podcast. Thank you. پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خوش باش شہزادہ. Dearest children, our story today is called The Happy Prince. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چوک کے مرکز میں ایک خوبصورت مجسمہ کھڑا تھا. یہ ایک شہزادے کا مجسمہ تھا. اس کا جسم طلائی ورقوں سے ڈھکا ہوا تھا. اس کی آنکھیں اور اس کا کمر بند قیمتی پتھروں سے مزین تھا. چوک کی اس جگہ سے وہ اپنے ارد گرد ہونے والے تمام واقعات دیکھ سکتا تھا. لوگ اس کو خوش باش شہزادہ کہتے تھے. ایک سرد رات کو ایک ابابیل بھٹکتی ہوئی چوک کی طرف آ نکلی. دوسری تمام ابابیلیں موسم سرما کے لیے جنوب کی طرف پرواز کر چکی تھیں، مگر یہ اپنا راستہ بھول کر پیچھے رہ گئی تھی. چوک کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے ابابیل نے خوشباش شہزادے کا مجسمہ دیکھا. آج رات اڑان بھرنے کے لیے بہت زیادہ سردی ہے. آج کی رات میں یہیں ٹھہر جاؤں گی. سردی بہت ہے. Once upon a time, a beautiful statue stood in the middle of a town square. It was the statue of a prince. His body was covered in shiny gold leaves, and his eyes and the dagger on his belt were ornamented with precious gemstones. From this place on the square, he could see everything going on around him. People called him the Happy Prince. One cold and windy night, a swallow wandered into the square. The other swallows had all gone south for the winter, but this one had gotten lost and was left behind. Circling the square, the swallow saw the statue of the Happy Prince. Oh, it's too cold to fly tonight. I'll stay here for the night. Ooh, it's so cold. جیسے ہی ابابیل آرام کرنے کے لیے تیار ہوئی، پانی کا ایک قطرہ آ کر اس کے سر پر گرا. یہ تو بڑا ٹھنڈا ہے. تو کیا بارش ہو رہی ہے؟ ابابیل نے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ آسمان تو صاف تھا. بارش تو ہرگز نہیں ہو رہی تھی. تعجب ہے. تو پھر یہ پانی کا قطرہ کہاں سے آیا؟ تجسس کے مارے وہ مجسمے کے اوپر تک جا پہنچی. بلندی پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ شہزادے کی آنکھیں آنسوؤں سے ٹپٹپا رہی تھیں. شہزادے، تم کیوں رو رہے ہو؟ شہزادے نے کہا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اداس ہوں. تم اداس کیوں کر ہو سکتے ہو؟ ایک وقت تھا کہ میں ایک خوشباش شہزادہ تھا اور میرا ہر دن خوشیوں سے بھرا رہتا تھا. اب جب کہ میں ایک مجسمہ ہوں، میں پورے شہر کو دیکھ سکتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ غربت اور بدحالی دکھائی دیتی ہے. As the swallow settled down, a drop of water fell on her head. Ooh, that's cold. Can it be raining? The swallow glanced up and saw that the sky was clear.
It wasn't raining at all. How odd. Where did that drop of water come from then? Curious, the swallow flew to the top of the statue. When she reached the top, she saw that the prince's eyes were filled with tears. Why are you crying, Prince? I am crying because I am sad. Why? How could you be sad? I was once a happy prince, and all my days were filled with joy. Now, when I am a statue, I can look over the whole town. I see so much misery and poverty. ابابیل، ذرا اس چھوٹے مکان کی طرف دیکھو تو صحیح. کہاں؟ پھر ابابیل نے اس طرف دیکھا جس طرف شہزادے نے اشارہ کیا تھا، تو اسے ایک خستہ اور پرانا مکان دکھائی دیا جس کے اندر ایک بیمار بچی بستر پر پڑی تھی. وہ بچی بہت بیمار ہے، لیکن اس کے خاندان والے اتنے غریب ہیں کہ وہ اس کے لیے دوائی نہیں خرید سکتے. افسوس کی بات ہے. ابابیل، کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ میرے خنجر میں سے یاقوت نکالو اور اس مکان تک پہنچا دو. اگر وہ اسے بیچ دیں تو دوائی خریدنے کے لیے ان کے پاس کافی پیسے ہو جائیں گے. اچھا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو. ابابیل نے یاقوت نکالا اور اس بچی کے مکان تک لے گئی. اگلے دن ابابیل اسی چوک میں ٹھہری رہی. دوپہر میں وہ اڑ کر شہزادے کے شانے پر جا کر بیٹھ گئی تاکہ اسے خدا حافظ کہہ سکے. خدا حافظ شہزادے، مجھے اب جنوب کی طرف اڑنا چاہیے. Swallow, just take a look at that little house there. Where? The swallow looked at where the prince pointed. She saw an old, run-down house. A sick child lay on the bed inside. That child is very ill, but the family is too poor to buy the medicine she needs. How sad. Swallow, would you do something for me? Pluck out the ruby from my dagger and bring it to that house. If they sell it, they will have enough money to buy the medicine. Of course, I'll do as you ask. The swallow plucked out the ruby and carried it to the child's house. The following day, the swallow stayed in the square. She wanted to stay with the prince a little longer. In the afternoon, she flew up to the prince's shoulder to say farewell. Goodbye, Prince. I must fly south now. ابابیل، کیا تم جانے سے پہلے میرے لیے ایک آخری مہربانی کر سکتی ہو؟ گاؤں کے اس طرف ایک نوجوان ایک بالاخانے میں رہتا ہے. وہ ایک ناول لکھ رہا ہے، لیکن وہ اتنا غریب ہے کہ کئی روز سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے. مہربانی کر کے میری نیلم کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال کر اس تک پہنچا دو. تمہاری آنکھ؟ ٹھیک ہے شہزادے. ابابیل نے شہزادی کی ایک آنکھ نکالی اور ناول نگار کے بالاخانے کی طرف اڑ گئی.
جب ناول نگار نے نیلم دیکھا تو غریب ناول نگار کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے، کیونکہ وہ جان گیا کہ اب وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ Swallow, can I ask for one final favor before you go? There is a young man living in an attic on that side of the village. He is writing a novel, but he is so poor that he hasn't eaten anything in days. Can you please take one of my sapphire eyes and bring it to him? Your eye? Very well, Prince. The swallow took one of the prince's eyes and flew to the writer in the attic. When the writer discovered the sapphire, the poor writer shed tears of joy because he knew he wouldn't starve now. ابابیل اس روز جنوب کی طرف نہیں گئی، لیکن وہ بہت خوش تھی۔ اگلے روز ایک مرتبہ پھر ابابیل نے شہزادے کو خدا حافظ کہنے کی کوشش کی۔ تب شہزادے نے کہا، ابابیل، مجھے اب بہت افسوس ہے کہ میں تم سے ایک آخری مہربانی چاہتا ہوں۔ کیا تم اس لڑکی کو دیکھ رہی ہو جو کہ گلی میں ماچس کی ڈبیاں بیچ رہی ہے؟ اسے میری دوسری آنکھ دے دو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی شہزادے، تم پھر اندھے ہو جاؤ گے۔ اس کی پرواہ نہیں، مہربانی کر کے تم میری دوسری آنکھ اس غریب لڑکی کو دے دو۔ ابابیل نے شہزادے کی دوسری آنکھ نکال لی اور لڑکی کی ماچس کی ڈبیوں والی ٹوکری میں ڈال دی۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اوہ ابابیل، تمہارا بہت شکریہ۔ اس نیلم کی وجہ سے میں موسم سرما میں گرم رہ سکوں گی، تمہارا بہت شکریہ۔ The swallow didn't go south that day, but she was very happy. The next day, the swallow tried to say goodbye to the prince once more. Prince said, I am so sorry, swallow, but I have one last favor to ask of you. Do you see that girl selling matches in the street? Give her my other eye. I can't do that. You would be blind then, Prince. It doesn't matter. Please give my eye to that poor girl. The swallow took out the prince's other eye and dropped it into the match girl's basket. Where did this come from? Oh, swallow, thank you so much. With this sapphire, I can stay warm this winter. Thank you so much. اب جب کہ شہزادے نے اپنی دونوں آنکھوں کا نذرانہ دے دیا تھا اور بالکل دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے ابابیل سے کہا، تمہارا شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے کافی وقت تک تم کو روکے رکھا ہے، براہ مہربانی تم اب جنوب کی طرف پرواز کر لو۔ نہیں میرے شہزادے، اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہاری آنکھیں بنوں گی۔ ابابیل شہزادی کی دریا دلی کی وجہ سے اب اس سے پیار کرنے لگی تھی اور اس کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی۔ اس روز کے بعد ابابیل شہزادے کے پاس ہی رہی اور شہر کے چاروں طرف اڑ کر شہزادے کو دیکھی ہوئی ہر چیز کے بارے میں بتاتی۔ اچھا تو میں اب ہی واپس آئی۔ شہزادے،
میں نے کچھ بے گھر بچوں کو ایک پل کے نیچے رہتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جلد ہی یا تو بھوک سے یا پھر سردی سے جم کر مر جائیں گے. Now that the prince had given away both of his eyes, he couldn't see anymore. Thank you, Swallow. You have helped me so much. I know I have kept you back too long. Please fly south now. No, my prince. I cannot leave you alone now. I will be your eyes. The swallow had grown to love the prince for his generous heart and wanted to stay with him. From that day on, the swallow stayed by the prince and flew around the town, telling the prince about everything she saw. All right, I'll be back. Prince, I saw some homeless children living under a bridge. They will soon starve or freeze to death. Oh. مہربانی کر کے میرے جسم سے سونے کے ورق اتارو اور ان بچوں تک پہنچا دو. اچھا شہزادے. ابابیل ہر روز شہزادے کے جسم سے سونے کے ورق اتارتی اور ان سب لوگوں کو دیتی جو کہ یا تو بیمار تھے یا ضرورت مند. جیسے جیسے لوگ خوش ہوتے گئے شہزادے کا جسم زیادہ سے زیادہ بدصورت ہوتا چلا گیا. موسم سرما آیا اور ابابیل نے محسوس کیا کہ اس کا جسم منجمد ہو رہا ہے. ایک برفانی روز وہ اوپر کی طرف اڑی اور شہزادے کے چہرے کے پاس جا کر اسے چوما اور کہا، شکریہ میرے شہزادے، تم نے مجھے خوشی کے اصلی معنی سکھائے ہیں. شکریہ. یہ الفاظ کہتے ہی ابابیل زمین پر گر کر مر گئی. میری بیچاری وفادار ابابیل، تم جنوب کی طرف نہ اڑ سکیں اور میری وجہ سے مر گئیں. یہاں تک کہ میرا سونا بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. میری بیچاری چھوٹی سی ابابیل. شہزادے کی خالی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کے جسم کی گہرائی سے کسی چیز کے چٹخنے کی آواز آئی. Please strip some gold leaf from my body and bring it to those children. Yes, Prince. Every day the swallow would strip bits of gold from the prince's body and bring them to those who were ill or in need. As more and more people became happy, the prince's body grew more and more ugly. Winter came, and Swallow could feel her body freezing. One snowy day, she flew up to the prince's face and kissed him. Thank you, my prince. You have taught me the true meaning of happiness. Thank you. As she said those words, the swallow fell to the ground and died. My poor faithful swallow, you did not fly south and died because of me. Even my gold cannot save you. My poor little swallow. Tears flowed from the prince's empty eyes, and a cracking sound came from the deep within his body.
موسم سرما کی ٹھنڈی ہوائیں آ کر چلی گئیں اور موسم بہار کی گرم دھوپ فضا میں چھا گئی اور گاؤں کے سب لوگ دھوپ میں پینے پلانے کے لیے چوک میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادی کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ذرا وہ دیکھو، یہ مجسمے کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک خوفناک اور جیسے ایک بے گھر شہزادہ لگ رہا ہے، نہ کہ خوش باش۔ یہ مجسمہ سارے چوک کو بدصورت بنا رہا ہے، ہمیں اسی وقت اس کو توڑ پھینکنا چاہیے۔ گاؤں والوں نے مجسمے کو توڑ ڈالا اور آگ میں پگھلانے کے لیے پھینک دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجسمہ آگ کی گرمی میں پگھلتا تو گیا، لیکن شہزادے کا سیسے کا دل جوں کا توں باقی رہ گیا۔ The cold winter winds passed and the warm sunshine of spring filled the air. The villagers emerged into the square to drink in the sunlight and saw what had become of the prince's state. They pointed their fingers at him, saying, "Look at that! What has happened to the statue? It looks dreadful. More like a homeless prince, not a happy one. This statue is making the whole square look grubby. We've got to tear it down right away." The villagers tore down the statue and cast it into the fire to melt it down. Oddly, as the statue melted away in the heat, the prince's lead heart remained. خدا نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ایک فرشتے سے کہا، میرے لیے دنیا کی 2 خوبصورت ترین چیزیں لے کر آؤ۔ اچھا میرے مالک۔ فرشتہ زمین پر آ پہنچا اور وہ ابابیل کا منجمد جسم اور شہزادے کا سیسے کا دل واپس لے کر آیا۔ خدا بہت خوش ہوا۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اصلی خوشی کیا ہے۔ ابابیل اور شہزادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یوں ابابیل اور شہزادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہے، لیکن کبھی کبھی وہ دنیا کی طرف نگاہ نیچی کر کے دیکھ لیتے اور دنیا والوں کے لیے آنسو بہاتے۔ Looking down over the earth, God turned to one of his angels and said, "Bring me the 2 most beautiful things in the world." "Yes, Lord." The angel floated down to earth and brought back the frozen body of the swallow and the prince's lead heart. God was very pleased. The people do not understand what true happiness really is. The swallow and the prince will live eternally in heaven. "Yes, my lord," said the angel. The prince and the swallow lived on happily ever after in heaven. But sometimes they look down upon the world and shed tears for the people below. پیارے بچوں، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ Dearest children, the story ends here and we say goodbye to you. اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کیجیے اور ایپل پوڈ کاسٹ پر ریویو بھی چھوڑیے۔ شکریہ۔ If you like my stories, then please subscribe.
and leave me a review on Apple Podcast. Thank you.